اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں. ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی فگر بھی بتاتے ہیں، 130، 140، 150 تک کی، لیکن 120 کے اعتبار سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ، 6 ارب جسے کہتے ہیں. اس میں 1.25 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہے مسلمان ہیں. تو گویا کہ ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے مسلمان ہے. لیکن نمبر 1 تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہود پر، جو اب ان پر نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو. اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی؟ وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ جس طریقے سے کہ اربوں کو ناچ نچا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں. 300-400 تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے. نہیں، ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی، کوسووا میں بھیجی جا سکتی تھی، تمہارے لیے نہیں. اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہے بحیثیت مجموعی. دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں. کسنمی پرست کے بھیا کیستی. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں. G7 ہے، G9 ہے، G18، G15 ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے، نہ G9 میں ہے، نہ 3 میں ہے، نہ 13 میں ہے. سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں. اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے؟ ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا. بہرحال ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی. ہم تو کہیں نہیں. ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے. 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے. یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا گلف وار کے بعد. 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی، یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. جب 5 سال پورے ہوئے، اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ ذرا کیجئے، بستر اپنا گول کیجئے. ان کا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ؟ چند دنوں کے اندر اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف. یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے، وہ تو آ گیا طوفان، پھر ہمارے سر پر آ گیا. اچھا اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے، اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا. کویت کا تو 50 برس کے لیے، اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے سعودیوں کا. بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے، تیل ان کے قبضے میں ہے اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں. اب سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ. یہ ہے ضربت علیہم الذلہ. اور زیادہ برا نہ مانے. ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا. لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے. 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں، 52 برس سے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو، انف از انف، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں گے. یہ ہے مسکنت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں، تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. جھوٹ بولتی ہے. کیا ہمارا اخلاقی وقار ہے دنیا میں جو قائم ہوگا، جبکہ حکومت کی سطح پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن یہ ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اب تو میدان میں فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہو سکتا تھا اگر ہمیں اللہ کی امداد کا یقین ہوتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دنیا میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت، چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے. لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی.
تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہم پر پورے طور پر پوری